بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ تعالی ہم اہل سنت و جماعت ہیں اور ہم حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام نسبتوں کا ادب و احترام کرنے والے ہیں۔ ہم حضور کے اصحاب کو بھی عظیم جانتے ہیں اور ہم حضور کے اہل بیت اطہار کو بھی عظیم جانتے ہیں۔ اہل سنت و جماعت الحمدللہ تعالی اصحاب مصطفیٰ کا بھی ادب کرتے ہیں اور حضور کے اہل بیت کا بھی احترام کرتے ہیں۔ ہمارے دل میں حضور کے صحابہ کی بھی الحمدللہ تعالی بے پناہ محبت ہے اور حضور کے گھرانے کا بھی بے پناہ پیار اور عشق ہے الحمدللہ تعالی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے مطابق معصوم صرف انبیاء کرام، رسول اعظام اور ملائکہ ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور معصوم نہیں ہے۔ جو کسی اور کو معصوم جانے وہ اہل سنت و جماعت سے خارج اور گمراہ ہے۔ موجودہ آج کی جو صورتحال ہے اس میں ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کا ایک کلپ لے کر اس وقت سوشل میڈیا پر کچھ عناصر طوفان بدتمیزی بپا کیے ہوئے ہیں، اور اس میں یاد رکھیں کہ ایک تو اس پروپیگنڈے میں پیش اہل تشیع ہیں اور روافظ ہیں، وہ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، اور دوسرا سنی نما روافظ اور شیعہ، سنیوں کے لبادے میں جو بہت سارے شیعہ اور روافظ لوگ ہیں وہ یہ سارا پروپیگنڈا کر رہے ہیں ایک خاص ایجنڈے کے تحت اور ایک خاص پروگرام کے تحت۔ ہم اس میں یہ کہہ دینا چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب نے وہ باغ فدق کا مسئلہ بیان کرتے ہوئے اور جہاں دلائل دیے، اکابرین امت کے ارشادات پیش کیے، تو وہاں انہوں نے حضور اعلیٰ پیر میر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے تصفیہ سے وہ عبارت پڑھی جس میں شیعہ کے ایک اعتراض حضور اعلیٰ نے لیا اور آپ نے اس اعتراض کا جواب دیا، اس کا رد کیا اور اس کا توڑ کیا، تو اس کی وضاحت ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب نے کر دی۔ تو اس پر فتنہ پرور لوگ، سازشی لوگ، اہل سنت و جماعت اہل اسلام کے دشمن عناصر اور ایک اسلام سے، اہل سنت و جماعت کے نظریات سے کھیلنے والے لوگ اور ایک انتہائی مکروہ دھندا جو وہ اس کا ایجنڈا رکھنے والے لوگ، وہ بڑے غلیظ انداز میں اس ساری صورتحال میں لیدے کر رہے ہیں، گالم گلوچ کر رہے ہیں، بلکہ معاذ اللہ گستاخ تک کا فتویٰ یہاں پر وہ صادر کر رہے ہیں۔ اللہ کی پناہ اس سے، اگر آپ یہاں اس عبارت کے پڑھنے پر جو حضور اعلیٰ کی ہے اور اس تشریح پر جس میں یہ کہا گیا کہ خطا ممکن ہے اور خطا کا صدور اس کا امکان ہے، یہ ساری عبارت اس پر اگر بات اس انداز میں آپ کریں گے اور یہ سارا کچھ کریں گے جو ہو رہا ہے، تو پھر یہ علامہ غلام رسول سعیدی ان کی نعمت الباری ہے۔ میں اہل سنت جو ہیں ان سے کیا، اہل سنت کے لباس میں جو رافضی ہیں، جو خود کو سنی اپنا جو وہ کہلواتے ہیں اور سنی ہونے کے دعوے دار ہیں، ان سے کہہ رہا ہوں، رافضیوں سے بھی ابھی ہم بات کرتے ہیں، اہل تشیع سے بھی کرتے ہیں، لیکن جو سنیوں کا لبادہ اوڑے ہوئے ہیں ان سے میں کہتا ہوں کہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی کی اس تشریح تعبیر پر اگر اعتراض ہے تو یہ نعمت الباری شرح صحیح بخاری علامہ غلام رسول سعیدی کی جلد نمبر 7 باغ فدق کا مسئلہ پڑھ لیں، انہوں نے بھی یہاں اسی طرح لکھا ہے۔ پھر کہہ دو سعیدی صاحب بھی گستاخ ہو گئے اہل بیت کے، تو ان کو گستاخ کہو گے تو سعیدی صاحب کی تعریفیں تو جہاں اور بہت سارے علماء کرتے ہیں، وہاں قبلہ حضور پیر سید حسین الدین شاہ صاحب، آپ نے سعیدی صاحب کے لیے بہت سارے جو وہ تعریفی کلمات ارشاد فرمائے، یہ اشاریہ شرح صحیح مسلم کے شروع میں آپ کی تقریر اس حوالے سے موجود ہے۔ اور اسی طرح اس پر اگر اعتراض کریں گے تو علامہ غلام رسول سعیدی کی یہ نعمت الباری ہم نے آپ کو دکھائی، اسی طرح یہ فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت، اس کو دیکھ لیں۔ اب اس میں اپنا جو وہ سیم اسی طرح یہ سارا کچھ ذکر کیا گیا، اور بلکہ میں الفاظ یہ پڑھ دیتا ہوں، کہتے ہیں وَأَهْلُ الْبَيْتِ كَسَائِرِ الْمُجْتَهِدِينَ يَجُوزُ عَلَيْهِمُ الْخَطَأُ فِي اجْتِهَادِهِمْ۔ اب یہ عبارت اور یہ سارا کچھ یہاں پر بھی موجود ہے، تو لہٰذا اس کا خیال کیا جائے اور یہ سارا جو ایک سلسلہ ہے اس سے اجتناب برتا جائے اور اس سے باز آ جائیں جو لوگ یہاں پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ اور اس میں کہتے ہیں کہ جی چونکہ وہ
طہارت کی مالکہ ہیں اور طہارت کی وارثہ ہیں، آیت تطہیر کا مصداق ہیں، لہٰذا ان کی طرف خطا کی نسبت ہی درست نہیں، تو پھر ٹی وی پر بیٹھ کر اپنا جو ہے وہ چھوکرا کے جو کل بڑا ایک رو رو کے کہہ رہا تھا کہ میں اس طرح کے جملے سے 1000 بار پناہ مانگتا ہوں، وہ ٹی وی پر بیٹھ کر آن ایئر حضور کے صحابہ کو پھر کیوں گناہگار ڈکلیئر کرتا رہا، حضور کے صحابہ کی طرف پھر گناہ کی نسبتیں کیوں کرتا رہا، حضور کے صحابہ کو پھر کیوں خطا وار کہتا رہا، سیدہ عائشہ کے بارے میں تقریریں موجود ہیں، سیدہ عائشہ کی نسبت پھر یہ باتیں کیوں کرتے رہے، اور حضرت طلحہ، زبیر، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے باقی صحابہ، اگر یہاں خطا کی نسبت بھی تمہارے نزدیک درست نہیں، جائز نہیں، یہ جسارت ہے، معاذ اللہ گستاخی ہے، تو پھر باقی صحابہ ان کا بھی تو خیال کرو۔ آیت تطہیر کا مصداق اگر سیدہ فاطمہ زہرا ہیں سلام اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آیت تطہیر کا مصداق تو پھر حضور کی تمام ازواج بھی ہیں، اور ان ازواج میں سیدتنا عائشہ صدیقہ عفیفہ سلام اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی ہیں، تو پھر آپ کی طرف خطا کی نسبت وہاں بھی یہ کہو گے وہ بھی ناجائز ہے، حرام ہے، اس پر بھی پھر یہی وضاحت کرو کہ وہاں تو کہتے ہو کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے، اور ہمارا اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے، اور مولا علی کے مقابلے میں جو بھی اصحاب تھے ان سے خطا ہوئی، لیکن وہ خطا اجتہادی ہے۔ دوسری طرح یہاں جو ڈاکٹر جلالی صاحب نے قبلہ عالم کی عبارت پڑھی اور اس کی وضاحت کی، تو اس سے مراد یہ خطا اجتہادی ہے، اور وہی یہ علامہ لکھنوی نے، علامہ عبدالعلی، انہوں نے یہ باقاعدہ فوات الرحمود کے اندر اسی طرح لکھا کہ خطا اجتہادی وہ تو ہو سکتی ہے، اس پر یہ سارا طوفان بدتمیزی بپا کیا ہوئے اور یہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ ہمارا مسلک اعتدال ہے، ہم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی غلام ہیں، اور ہم حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی سیدتنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بھی غلام ہیں، ہم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بھی جو وہ نوکر اور سیدہ کی دہلیز کے بھی ہم چاکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ پروپیگنڈا یہ ایک خاص ایجنڈے کے تحت ہو رہا ہے، اور یہ رافضی لوگ بالخصوص جو سنیوں میں گھسے ہوئے ہیں، خطیب، نقیب، پیر، ادیب، نعت خوان، یہ تو کافی عرصے سے انتظار میں تھے، ان کو تو درد ڈاکٹر جلالی صاحب سے بڑا پرانا ہے، بہت سارے ان کے مسائل پر ان کو تکلیف ہے جو وہ بیان کرتے ہیں برملا، وہ ہر فتنے کو للکارتے ہیں، وہ خارجیوں کا مکو ٹھپتے ہیں، وہ ناسبیوں کا گلا دباتے ہیں، وہ شیعوں رافضیوں کے غلط عقائد پر اپنا جو وہ گرفت کرتے ہیں، اور کوئی فتنہ اٹھتا ہے تو وہ اس کے مقابلے میں سینہ سپر ہو جاتے ہیں، اس کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں اور اہل سنت کے سچے عقائد کی ترجمانی کرتے ہیں۔ اصل درد تو یہ ہے۔ اور پھر انہوں نے کچھ عرصہ پہلے جو مسئلہ ابو طالب، جو اپنا جو وہ 1400 سال میں اہل سنت و جماعت کے جمہور کا مسلک ہے، اور امام محمد رضا خان قدس سرہ العزیز نے فتاوی رضویہ 29 نمبر جلد شرح المطالب میں بیان کیا، انہوں نے چند مہینے پہلے وہ جو اقتباس آلز کا مسئلہ ابو طالب کے حوالے سے پڑھا، اس سے بڑی ان کو تکلیف ہوئی ہے، اور اس پر تب سے لے کے اب تک بہت لے دے ہو رہی تھی۔ اب یہ باقاعدہ انتظار میں تھے کہ اس طرح کا کوئی ہو ہمارے سامنے معاملہ تو ہم اس کے اوپر پھر اپنی بڑھاس نکالیں اور خوب اس کو اچھالیں اور ہوا دیں اور خوب تماشا کریں اور بندروں کی طرح ہم ناچیں اور ایک کہہ لیں کہ بھائی طوفان بدتمیزی اور طوفان غلاظت بپا کریں۔ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ درد یہ ہے کہ جلالی صاحب اہل سنت و جماعت کے عقائد کے تحفظ کی بات کرتے ہیں، عقائد اہل سنت کے حوالے سے اپنا جو وہ ہر موقع پر وہ پیش رہتے ہیں، اپنے آپ کو باقاعدہ وہ پیش کرتے ہیں، اہل سنت کے لیے ہمیشہ وہ کردار ادا کرتے ہیں، اہل سنت کے عقائد کے تحفظ کی بات کرتے ہیں، اہل سنت کے وقار کی بات کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو تکلیف ہے اور درد ہے۔ اور آج بول رہے ہیں تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ بدبخت اور یہ چھوکرے اور یہ رو رو کر کرونا کہنے والے، ہم کہتے ہیں جلدی جاؤ عبداللہ ابن سبا کے پاس پہنچو، دیر کیوں کرتے ہو، جلدی پہنچو وہاں پر۔ تب تمہاری غیرت کہاں مر گئی تھی جب ایکسپریس نیوز پر رمضان ٹرانسمیشن میں شیعہ بدبخت کتا میسمی تیرے پاس بیٹھ کر حضور کے صحابہ کو منافق کہہ رہا تھا، تب تیری یہ غیرت کہاں تھی؟
جب فاروق اعظم پر تان کیا جا رہا تھا تب تیری غیرت کہاں تھی؟ یا حضرت صدیق اکبر کی گستاخیاں ہوتی ہیں تب تمہاری غیرت کہاں مر جاتی ہے؟ فاروق اعظم کو برا بلا کہا جاتا ہے تب تمہاری غیرت کہاں ہوتی ہے؟ عثمان غنی پر چڑھائی کرتے ہیں لوگ اور آپ کے پاک کردار کو جو وہ داغدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں تب تمہاری غیرت کہاں مر جاتی ہے؟ یہاں حضور کے صحابہ کو معاذ اللہ صبح شام سب و شتم کیا جاتا ہے تو تب تمہاری غیرت کہاں ہوتی ہے؟ اب سارے باہر آ گئے ہو اور بندروں کی طرح ناچ رہے ہو. کو خوف خدا کرو، اہل سنت کے ساتھ مت کھیلو اور اہل سنت کے عقائد کے ساتھ مت کھیلو اور لوگوں کے جذبات کے ساتھ مت کھیلو اور لوگوں کو گمراہ مت کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی گستاخیاں ہوں، روافض شیعہ کرتے ہیں، وہاں پر بولو نا، ہمت کرو. نبیوں کے حوالے سے، رسالت کے حوالے سے، انبیاء کرام رسول اعظام کے حوالے سے باتیں ہوتی ہیں، وہاں بولو، ہمت کرو. صحابہ کرام کی عزتوں کو پامال کیا جاتا ہے، وہاں بولو نا، ہمت کرو. وہاں تو جرت نہیں ہے آج تک تمہیں. اور صحابہ کرام کے حوالے سے تو کبھی پلید کہتے ہو، کبھی نو ڈیمانڈ کہتے ہو، کبھی ان کو گمراہ کہتے ہو، مختلف طرح کی غلاظتوں کا اظہار کرتے ہو اصحاب کی نسبت، تو وہاں غیرت کہاں مر جاتی ہے؟ کل بڑے اپنا جو وہ ایک خاص انداز میں، انگلش میں کہتے ہیں ایکٹر، جوکر، کلاؤن اینڈ ایکروبیٹ، شعبدے بازی کی جا رہی تھی. اور بہت سارے میں نے دیکھے بونے قد کے لوگ جن کو علوم و فنون کے بنیادی قواعد نہیں آتے اور جن کو عقائد اہل سنت کے حوالے سے ابجد الفابیٹس کا نہیں پتا، وہ بھی بیٹھ کے تقریریں اور فلسفے جھاڑ رہے تھے. کل کو میں نے دیکھا تو ایک ملا جی کہہ رہے ہیں کہ جی میں یہ ہوں، میں فلاں کا پوترا ہوں، اور کہتے ہیں میں فلاں کا موقف دے رہا ہوں، اور حیثیت یہ کہ یہ نہیں پتا کہ لفظ فدق ہوتا ہے یا فدق. بار بار کہتے ہیں فدق فدق، یہ فدق لفظ نہیں ہوتا، یہ فدق ہوتا ہے. اس لیبل کے لوگ اٹھ کے ان علماء کے گریبانوں کو ہاتھ ڈال رہے کہ جنہوں نے اہل سنت و جماعت کے لیے وہ کردار ادا کیا کہ جو سنہری حروف سے یاد کرنے کے لائق ہے، جو سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہے، جن کے ہزاروں شاگرد ہیں، جنہوں نے اہل سنت کے لیے ہزارہ علماء پیدا کیے، اہل سنت کے عقائد کی بارڈرز پر پہرا دیا، اہل سنت کے حدود پر پہرا دیا، ان کے خلاف بول رہے اور کہتے ہیں جی ہم، اوپر لکھا ہوا ہے کہ غلام محمد گھوٹوی رحمت اللہ علیہ ان کا پوترا ہے، تو پوترا ہے تو کیا، ہم دادا جی کا مقام اپنی جگہ، ان کی عزت اپنی جگہ، وہ اہل سنت کے کابرین میں سے ہیں، بزرگوں میں سے ہیں، لیکن یہ جو سامنے حضرت جی بیٹھے ہم تو ان کی بات کر رہے ہیں. صرف یہ تو نہیں کہ پوترا ہو گیا تو ہم جو اس کے منہ سے نکلے گا ہم اس کو فالو کرتے جائیں گے. بے شک اہل سنت کے قائد اور مسلمان اصولوں کے خلاف ہو، ہرگز ہم یہ نہیں کر سکتے. جس بدھو کو یہ نہیں پتا ہو کہ لفظ موقف ہوتا ہے یا موقف ہوتا ہے، یا موقف ہوتا ہے یا موقف ہوتا ہے، جس کو یہ سیگا درست بولنا نہیں آتا، وہ جو وہ فلسفے جھاڑ رہا ہے کہ جی رجوع کریں، یہ کریں، وہ کریں، یہ ہو گیا، گستاخی ہوگی. گستاخی کا فتویٰ لگانا ہے تو لگاؤ پھر یہ شرح مسلم الثبوت والے پر لگاؤ، علامہ غلام رسول سعیدی پر، اور درجنوں کتابیں اور اہل سنت کی ہم یہاں پیش کر سکتے ہیں. یہ موضوع نہیں ہے ہمارا، ہم اس کو نہیں بیان کرنا چاہتے، لیکن یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اگر ڈاکٹر جلالی صاحب کے اس بیان پر اور اس وضاحت پر، اس تعبیر تشریح پر فتویٰ لگانا ہے تو پھر اس کی زد میں یہاں سے لے کر تو وہ دور تابعین تک پھر درجنوں اہل سنت کے اکابرین آئیں گے، پھر سب کو معاذ اللہ تم گستاخ ڈکلیئر کر دو گے. خدا کا خوف کرو. رافضیوں کے قدموں چرنوں میں بیٹھنے والے اور ان کی گرانٹ کے ذریعے پیٹ پوجا کرنے والے، خدا کا خوف کرو. اور ایک اور کل کو بیٹھا ہوا تھا، کہتا جی مجھے کرونا ہو گیا اور یہ اور وہ فلاں، بڑا ایک ڈھونگ رچایا جا رہا تھا، جس کو یہ نہیں پتا کہ لفظ زکیہ ہوتا ہے یا زکیہ ہوتا ہے، اس چیز کا نہیں پتا. زکیہ دیکھیے گا، غور کیجئے گا. جس کو یہ نہیں پتا کہ اہل سنت کا معصوم عن الخطا ہونے کے حوالے سے عقیدہ کیا ہے، جس کو اس چیز کا علم نہیں ہے، وہ بھی کل کو بول رہا تھا. بہرحال میں یہ کہتا ہوں کہ پورا رمضان ایکسپریس نیوز پر شیعہ کی بغل میں بیٹھ کر اس کی گستاخیاں جو صحابہ کی وہ کرتا رہا، سنتا رہا، تو وہ بک بک کرتا رہا صحابہ کے بارے میں، صحابہ کو منافق کہتا رہا، فاروق اعظم پر تان کیا. وہاں تیری زبان کیوں گونگ ہو گئی تھی؟ وہاں کیوں نہیں بولا؟ ہمت کرتا نا وہاں بولتا، وہاں جرت کرتا بولتا.
اور ذرا بول، پورا مہینہ اس کے پاس وہاں بیٹھا، کھایا ان کے ساتھ، پینا ان کے ساتھ، اپنا جو وہ اٹھنا ان کے ساتھ، بیٹھنا ان کے ساتھ، ان کی گود میں بیٹھ کے ان کی مجلسیں پڑھتے ہو محرم میں، اور اس کے بعد پھر اہل سنت کو آ کے تانے دیتے ہو، اہل سنت کے خلاف اس طرح کا طوفان بپا کرتے ہو. خدا کا خوف کرو، یا اہل سنت کے عقائدین سے مت کھیلو. اور ہم اگلے انشاءاللہ اپنے آنے والے اپنا جو وہ خطاب میں اور انشاءاللہ عز و جل ریکارڈنگ کے اندر اس بندے کے حوالے سے، اس کے عقائد کے حوالے سے اور اس کی علمی حیثیت کے حوالے سے اہل سنت و جماعت کو انشاءاللہ آگاہ کریں گے، اور ہم بتائیں گے کہ یہ پروپیگنڈا جو کچھ بھی اس وقت ہو رہا ہے، ایک تو یہ پروپیگنڈا شیعہ رافضی لوگ کر رہے ہیں، اور دوسرا سنیوں میں یہ جو رافضی اور شیعہ آ گئے، اور بالخصوص وہ ایک چھوکرا، وہ مکروہ شکل والا، ہیٹ فل فیس والا، یہ وہ اور اس کے چھوکرے اصل پیش ہیں اہل سنت کے مقتدر علماء کو، علماء ربانیین کو ننگی گالیاں دے رہے ہیں بدبخت، چھوٹے چھوٹے چھوکرے، جن بدبختوں کو جو وہ شاید صحیح طرح سے ایمان مفصل اور مجمل نہ آتا ہو، 6 کلمے نہ آتے ہو، نماز درست نہ پڑھنی آتی ہو، جن کو نماز کے فرضوں کا، نماز کی شرطوں کا، ارکان کا، نماز کے واجبات اور سنن کا، اور نماز کے اپنا جو مکروہات اور مفسدات کا شاید علم نہ ہو، وہ بدبخت اہل سنت و جماعت کے علماء کے بارے میں کتوں کی طرح لمبی لمبی زبانیں باہر نکال رہے ہیں. یہ اندر کرو اپنی زبانیں، وگرنہ ہم گدی سے پکڑ کے باہر نکال دیں گے. باز آؤ اس سے. گالم گلوچ کا کلچر اہل سنت کا نہیں ہے. اہل سنت و جماعت کے اندر گالم گلوچ کی روایت نہیں ہے. یہ روایت تو ان بدبختوں کے آئے جو صحابہ کے گستاخ ہیں، جو قرآن کے لاریب ہونے کے منکر ہیں، جو قرآن کے محفوظ ہونے کے منکر ہیں، جو اہل بیت کے بھی گستاخ ہیں. یہ تو ان کی روایت ہے. وہ صبح شام ہر وقت لعنت 1000 بار کے قصیدے پڑھتے ہیں. ان کے نزدیک تو گالی اور گلوچ کا کلچر، برا بلا کہنے کا، ابیوز کرنے کا کلچر، اور ان کے ہاں تو تانو تشنیع کا کلچر اور لعنت کرنے کا کلچر، یہ ان کے ہاں بڑی اعلیٰ عبادت ہے. بدقسمتی سے وہ روایت اب کچھ سنی ہونے کا دعویٰ کرنے والوں میں یہ روایت آ گئی ہے. اور یہ سارے جتنے بھی یہ چھوکرے، یہ اس سے باز آ جائیں. اہل سنت و جماعت کے علماء کو ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب بولے تو ان کے بارے میں اپنا جو بھونکنا شروع کر دیتے باولے. مفتی محمد طاہر تبسم صاحب مسئلہ یزید کے حوالے سے عقیدہ اہل سنت جو جمہور کا عقیدہ ہے 14 صدیوں میں، وہ عقیدہ بیان کریں تو کتے اس پر بھونکنے شروع ہو جاتے ہیں. جو سنی عالم بولے بدبخت اس کے گریبان کو پڑھتے ہیں. اور حیثیت یہ ہے کہ گٹر کے کیڑے ہیں یہ سب. باز آ جاؤ اس سے. بہرحال ہم یہ کہنا چاہتے ہیں، اس میں ڈاکٹر جلالی صاحب نے معاذ اللہ نہ کوئی گستاخی کی، نہ کوئی بے ادبی کی، نہ انہوں نے کوئی جسارت کی. انہوں نے جو بولا وہ حضور اعلیٰ کی سید المجددین قبلہ پیر میر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ کی عبارت ہے، اس کی انہوں نے وضاحت کی. اور وہ جو انہوں نے وضاحت کی اہل سنت کے درجنوں اپنوں جو وہ کتابوں میں وہ موجود ہے. اور آخر میں ہم بات ختم کرتے ہوئے شیعہ سے بھی یہ کہہ دینا چاہتے ہیں، رافضیوں سے، کہ تم بھی باز آ جاؤ، ورنہ پھر یہ تمہاری کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں. ہم یہ تفسیر نمونہ پڑھیں گے، اور ہم یہ البرہان فی تفسیر القرآن پڑھیں گے، اور ہم پھر یہ مجمع البیان فی تفسیر القرآن پڑھیں گے، اور پھر ہم یہ اپنا جو وہ تمہاری کتاب تفسیر کمی پڑھیں گے، اور ہم پھر یہ تفسیر فرات پڑھیں گے، اور ہم پھر یہ تفسیر یاشی پڑھیں گے، اور ہم یہ تفسیر حسن عسکری پڑھیں گے، یہ تفسیر صافی پڑھیں گے، اور ہم پھر یہ منہج الصادقین تفسیر منہج الصادقین پڑھیں گے، ہم پھر یہ التبیان فی تفسیر القرآن پڑھیں گے، یہ المیزان فی تفسیر القرآن پڑھیں گے، اور پھر ہم یہ تمہاری رجال کشی پڑھیں گے، اور ہم یہ تمہاری امالی اپنا یہ توسی پڑھیں گے، اور ہم یہ تمہاری کتابیں علام الورا پڑھیں گے، اور ہم یہ نہج البلاغہ اپنا ابن میسم بہرانی پڑھیں گے، اور یہ نہج البلاغہ سید محمد تقی کی یہ وہ پڑھیں گے، اور پھر یہ نہج البلاغہ اپنا شرح ابن ابی الحدید پڑھیں گے، یہ مجالس المومنین پڑھیں گے، اور یہ انوار نعمانیہ پڑھیں گے، اور یہ شافی پڑھیں گے، اور یہ پھر اپنا جو وہ جلاء العیون پڑھیں گے، اور ہم یہ پھر حیات القلوب کو پڑھیں گے، اور ہم یہ پھر بہار الانوار کے حوالے دکھائیں گے، اور ہم یہ پھر میرات القول کے حوالے دکھائیں گے، اور یہ مناقب آل ابی طالب کے حوالے دکھائیں گے، اور یہ اس کے علاوہ درجنوں شیعہ رافضیوں کی کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں، اوپر سے لے کے ان کے متقدمین سے متاخرین تک سب شیعہ لٹریچر ہمارے پاس موجود ہے. اور جو شیعہ لٹریچر میں پھر دین سے بغاوت ہے، اسلام سے بغاوت ہے، قرآن سے بغاوت ہے، قرآن پر شک ہے،
قرآن کے بارے میں یہ کہنا کہ قرآن میں تو 17,000 آیتیں تھیں، یہ تو ناقص قرآن ہے، یہ سارے تمہارے کچے چٹھے پھر ہم کھول کے رکھ دیں گے، اور پھر تمہاری ان سب کتابوں کے اندر جو مولا علی کی گستاخیاں ہیں، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ فائزہ مخدومہ معلمہ محترمہ سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو گستاخیاں ہیں، امام حسن کی جو گستاخیاں ہیں، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی جو گستاخیاں ہیں، امام باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری اور ائمہ طاہرین اہل بیت اطہار کے حوالے سے جو شیعہ کی کتابوں کے اندر غلاظتیں ہیں اور گندے اور کفریہ عقائد ہیں، ہم پھر وہ سب عوام کے سامنے رکھ دیں گے اور بتائیں گے کہ فیصلہ کرو کہ وہ جو کلپ کاٹ کے آگے پیچھے سے تروڑ مروڑ کے چڑھایا جا رہا ہے، قصور اس کے اندر ہے، معاذ اللہ گستاخی اس میں ہے، یا گستاخ لوگ یہ ہیں، گستاخی ان کے اندر ہیں، ہم ننگا کر دیں گے اور ایکسپوز کر کے رکھ دیں گے اس حوالے سے۔ لہذا شیعہ رافضیوں سے بھی یہ کہنا ہے کہ باز آ جائیں، اہل سنت و جماعت کو اس معاملے میں ٹارگٹ مت کریں، اہل سنت کے علماء کے خلاف گندی زبان بند کریں اور یہ تان و تشنیع کا کلچر اس کو ختم کریں۔ الحمدللہ تعالی ہم مسلک اعتدال والے لوگ ہیں، ہمارے ہاں ایک توازن ہے، ایک ٹھہراؤ ہے، ایک فلیکسیبلٹی ہے، الحمدللہ ایک موڈریشن ہے۔ ہم خام خواہ کا دھندا نہیں چاہتے، انتشار نہیں چاہتے، لڑائی نہیں چاہتے، ہم اس ملک میں پرامن رہنا چاہتے ہیں اور اس ملک کے اندر لو اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ نہیں کرنا چاہتے، ہم اس ملک کے امن کے الحمدللہ سب سے بڑے علمبردار ہیں۔ لہٰذا ادارے بھی اس پر غور کریں اور ایسے عناصر جتنے بھی ہیں سازشی اور ایسے جتنے بھی شرارتی لوگ ہیں، عناصر ہیں، تنظیمیں یا تحریکیں ہیں، ان سب گماشتوں کو لگام ڈالیں اور ان کو روکیں، وگرنہ یہ نہ ہو کہ پھر ہم سر عام عدالت لگا لیں اور پھر جو کچھ ان کا گند ہے وہ اس کو پھر ہم سر عام بیان کریں۔ لہٰذا ہمارے سنت و جماعت یہ میں بار دیگر کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ہم الحمدللہ تعالی ہم حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ، تمام اہل بیت، حضور کے گھرانے کا ہر فرد، حضور کے گھرانے کا ہر نفس، حضور کے گھرانے کے ہر جو وہ شخص کو اور حضور کے صحابہ میں سے ہر فرد کو الحمدللہ عظیم سمجھتے ہیں، اعلیٰ سمجھتے ہیں اور انتہائی عزت اور احترام کے لائق سمجھتے ہیں۔ ہم الحمدللہ تعالی رب کی توحید والے، حضور کی رسالت اور نبیوں کی رسالت والے، ہم صحابہ والے، ہم اہل بیت والے، ہم اولیاء والے، ہم علماء والے، ہم صلحاء والے، ہم قرآن والے، ہم حدیث والے، ہم اسلام والے، ہم 14 صدیوں والے اور ہم حق و صداقت والے، ہم نور والے، ہم سرور والے اور ہم محبت والے، احترام والے، عزت والے اور تعظیم و تکریم والے لوگ ہیں۔ سو ہمیں اس حوالے سے نہ چھیڑا جائے اور نہ تنگ کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ بدبخت لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے مسلک کا، عقیدے کا صحیح معنوں میں تحفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب کی، حضور کے صحابہ اہل بیت اور اولیاء کی محبت پر جینا نصیب فرمائے اور اسی محبت پر موت عطا فرمائے اور روز قیامت اللہ ہمیں ان پاکوں کی صحبت اور ان کی رفاقت اور ان کی سنگت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔